اور آج یہ بدقسمتی ہے کہ 3 جمہوری حکومتیں گزرنے کے باوجود بھی یہ ادارہ قائم ہے اور ملک کے معاملات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ظلم نیب کے ادارے نے کیا اس کے حقائق بھی عوام کے سامنے آئیں، کیونکہ مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے کرپٹ اور سب سے معاملات کو خراب کرنے والا ادارہ ہے۔ حکومت کا نظام مفلوج ہے، حکومت کے جو اہلکار ہیں وہ اختیارات استعمال کرنے سے گھبراتے ہیں۔ یہ وہ معاملات ہیں جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر آدمی سوال کرتا ہے کہ معیشت میں بدحالی کیوں ہے، جو حکومت فیصلے نہ کر سکے۔ جب افسر سب سے بہتر اس چیز کو جانے کہ ہم کوئی فیصلہ نہ کریں تو پھر ملک کے معاملات نہیں چلتے۔ آج افسر جب بھی کوئی فائل آتی ہے وہ بات تو شاید مذاق میں کرتے ہوں لیکن بات ہوتی سنجیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں سمری میں میرے وکیل کی فیس بھی اس کے اندر لکھ دیں کہ جب مجھ پہ کیس بنے گا تو خواجہ نوید صاحب کو جو فیس دینی ہوگی وہ بھی اس کے اندر شامل ہو۔ یہ آج ملک کے معاملات ہیں۔ حالانکہ خواجہ نوید صاحب ہم سے کوئی فیس نہیں لیتے، یہ بات بھی میں ریکارڈ پہ ذکر کر دوں کہ ان کی مہربانی ہے۔ اور یہ ہمارا جو نیب کا تجربہ ہے یہ ابھی 23 سال میں محیط ہے۔ ہم میں اور خواجہ صاحب 23 سال سے مختلف نیب کی عدالتوں میں ہم پیش ہوتے رہے ہیں۔ آپ کے سوالات پچھلی دفعہ آپ نے کیے تھے۔ میں 35 سال سے نون لیگ کے ساتھ ہوں، یہ میری جماعت ہے اور یہاں سے میں گھر ہی جاؤں گا۔ میں نے کبھی سیاست میں نہ کسی عامر کو قبول کیا ہے نہ کسی اور کا قبول کیا ہے۔ میرے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں۔ میرے کوئی معاملات مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہیں، میری کوئی تحفظات نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی پارٹی کا عہدہ نہیں رکھا تھا، 31 سال تک بغیر عہدے کے تھا۔ مجھے 2019 میں اپوزیشن میں یہ ذمہ داری پارٹی نے سونپی، میں نے نبھائی ہے۔ لیکن جب پارٹی میں ایک جنریشنل چینج آتی ہے تو پھر یہ سب سے بہتر فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی نئی لیڈرشپ آئے اس کو موقع دیا جائے کہ وہ کام کر سکیں۔ تو میرا بھی یہی فیصلہ ہے، میں جماعت کے ساتھ ہوں۔ جو مشاورت، جو مدد، جو ذمہ داری وہ جماعت سونپے گی اس کے لیے تیار ہوں۔ میرے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں۔ اچھا، سیاست میں بھائی صاحب وہ سوال ریپیٹ ہوتا ہے، معذرت جی پھر ریپیٹ کر دیں آپ جو سننا چاہتے ہیں بتا دیں، میں وہی کہہ دوں گا۔ جی میرے بھائی، میرے کوئی تحفظات نہیں ہے، کوئی تحفظات نہیں ہے۔ مریم صاحبہ نے کہا میں آپ کے گھر آؤں گی، میں اس دن لاہور میں تھا۔ جب میرا لاہور کا دورہ آیا تو میں ملاقات کے لیے چلا گیا مسلم لیگ ہاؤس میں، اکثر جاتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی تحفظات نہیں ہے۔ وہاں کوئی تحفظات کی بات نہیں ہوئی، پارٹی معاملات پر گفتگو ہوئی کہ کیا پارٹی کے معاملات ہیں، ان کو کیسے چلانا چاہیے، کیسے درست کرنا چاہیے۔ تو میں نے جو میرا تجربہ ہے ان کے سامنے رکھ دیا، اور یہ گفتگو ایک دفعہ کی نہیں ہوتی، جاری رہتی ہے۔ پچھلے 4 سال سے میری اور مریم صاحبہ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور لوگوں شہباز صاحب سے بھی ہوتی ہیں، میاں نواز شریف صاحب سے بھی ہوتی ہیں، اور پارٹی کے معاملات ہی ڈسکس ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی ناراضگیاں سیاست میں نہیں ہوتی، سیاست میں تحفظات نہیں ہوتے، رائے کا اظہار ہوتا ہے۔ اچھا صاحب، ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا، بعد میں اچانک ملتوی کر دیا گیا۔ سیاست میں کوئی انا تو نہیں ہوتی، پہلے بھی سیاستدان آپس میں ملتے ہیں، تو کیا آپ میاں شہباز شریف کو مشورہ نہیں دیں گے کہ وہ سیاست میں تھوڑا سا یہ ہارمونی پیدا کرنے کے لیے چلے جائیں عمران خان کے پاس ملنے کے لیے؟ میاں صاحب نے سب کو دعوت دی تھی، سب کو دعوت دی تھی اس اجلاس کی۔ جب آپ کا رویہ یہ ہو کہ میں ملک کے معاملات میں بھی نہیں بیٹھنا چاہتا ٹیبل پر، تو پھر کیا کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف بطور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے گھر گئے تھے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ اسی طرح ہی سیاست چلتی ہے۔ اگر ابھی بھی ضرورت ہوئی، میں سمجھتا ہوں شہباز صاحب کوئی ان کو اس میں دو رائے نہیں ہوئی، اٹھ کے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا شاہد صاحب، آپ جب میڈیا سے بات کرتے ہیں آپ احساس دلاتے ہیں ملکی حالات کا،
क्या उनको एहसास नहीं होता जिन्होंने आपको मौका दिया कि अगर आप हुकूमत बना सकते हैं तो बना लें, आपने हुकूमत बना ली, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते होगा? स्मगलिंग वैसे की वैसे डॉलर बाहर रोज की बुनियाद पे करोड़ों डॉलर बाहर जा रहे हैं, गंदम स्मगल हो रही है, चीनी स्मगल हो रही है, आटा स्मगल, हर चीज स्मगल हो जा रही है, वो क्यों नहीं रोकते? वो क्यों नहीं साथ? देखिए, ये किसी ने मौका देने वाली बात नहीं होती। अदम एतमाद हुआ, उसके बाद दो राय थी जमात के अंदर कि हुकूमत बनाएं या ना बनाएं। ये राय हावी हुई कि हुकूमत बने, हुकूमत बन गई है। मौका यहाँ कोई नहीं मिलता, ये अवाम का फैसला होता है, अवाम के हम नुमाइंदे हैं। जो मुल्क में हो रहा है, जो खराबी हैं जिनका आपने चंद का जिक्र आपने किया है, ये खराबियाँ मौजूद हैं, ये आज की नहीं है, इस हुकूमत की वक्त की नहीं है, साल साल से चली आती हैं। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि अब बात इंतहा को पहुँच गई है। अगर हम अपने मामलात की दुरुस्तगी नहीं करेंगे तो फिर मुल्क के हालात कभी बेहतर नहीं हो सकते। जहाँ पर आज जिस नहज पर मुल्क के हालात पहुँचे हैं, इसके अंदर सब जिम्मेदार हैं, सियासतदान भी हैं, जज भी हैं, जर्नैल भी हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। अब दुरुस्तगी भी सब मिलकर करनी पड़ेगी। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क के मामलात आइन के दायरे से बाहर चल रहे हों, मुल्क के मामलात के अंदर मुदाखलत हो, एक गैर आइनी मुदाखलत हो, आइन के दायरे के अंदर रहें, मुल्क का मामला चलेगा। आप बाहर जाएंगे, मुल्क के मामलात ख़राब होंगे, और सबसे उसकी बड़ी निशानी मुल्क की मईशत होती है। और आज जिस नहज पर हमारी मईशत है, ये एक बड़ा खौफनाक मामला है, और इसमें सबको मिलकर इन मामले को दुरुस्त करना पड़ेगा।